السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی ٹاک شو اور میں ہوں بطول راجپوت. آج دو اہم موضوعات پہ بات کریں گے. سب سے پہلے معیشت کے بارے میں بات کریں گے. ہم ریگولرلی ڈسکس کریں کہ انتخابات قریب ہے. اب بھی خیر کچھ انسرٹنٹی ہے لیکن فی الحال انتخابات قریب ہے اور سیاسی جماعتیں الیکشنرنگ کے موڈ میں آ چکی ہیں. لیکن ایک سوال اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ کیا یہ معیشت کو بھی اسٹیبلائز کر رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو کہا ہے کہ اسٹیبلائزیشن کی طرف جانے والی پالیسیز اختیار کریں. بالخصوص معیشت پہ بات کریں گے. نگراں گورنمنٹ جتنا اگریسو اسٹیپس لے رہی ہے, کیوں لے رہی ہے؟ اگر 3 4 5 ماہ میں چلے جانا ہے تو یہ اس بات کی یقین دہانی کیسے ہوگی کہ یہ کنٹینیوٹی رہے گی؟ ریسنٹلی ورلڈ بینک نے پاکستان کو کہا ہے کہ بہت سلگش گروتھ ہے پاکستان کی وین اٹ کمز ٹو انفلیشن. مہنگائی کم کرنے میں پاکستان کی حکومت کا بہت بری کارکردگی ہے. اور ریسنٹلی 12.5 ملین لوگ ایسے ہیں جو سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں, یہ ٹوٹل لوگ نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو مزید اس میں ایڈ ہو گئے ہیں. اور جو گیس اور بجلی کی پرائسز میں بھی 31% اضافہ ہوا ہے. اور یہ سارا اضافہ اس سب کے بعد ہوا ہے کہ جب $3 بلین کی رقم پاکستان نے ریسیو کی ہے, اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام عوام کے اوپر اتنا ہی بوجھ ہے جتنا پہلے ہے. اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے غزہ اور اسرائیل ایشو کے حوالے سے. جنگ بندی تو ہو گئی ہے, 4 روزہ جنگ بندی کے بعد کیا یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب لڑائی بھی رک جائے گی؟ یونائٹڈ نیشنز اور دیگر دنیا کی ادارے جو کام کر رہے ہیں ان کا کیا فیڈ بیک ہے؟ پرٹیکولرلی اس کانٹیکس میں ڈسکس کریں گے کہ امداد کیسے جا رہی ہے اور یہ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ اس کے بعد لڑائی بھی رک جائے گی. مجھے جوائن کیا ڈاکٹر ندیم الحق صاحب نے, اکانومسٹ ہیں. سلمان شاہ صاحب مجھے جوائن کریں, اکانومسٹ ہیں. پروگرام کے اگلے ہفتے میں بریگیڈیئر وقار الحسن صاحب مجھے جوائن کریں گے, ڈیفینس اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ڈاکٹر ندیم صاحب آپ سے شروع کروں گی. سر بتائیے گا, سادہ سوال یہ ہے کہ نمبرز تو میں نے کافی کوٹ کر دیے ہیں لیکن مہنگائی کیوں نہیں کم ہو پا رہی؟ ایکسٹرنل فائنینسنگ بھی ہو رہی ہے, آئی ایم ایف سے کچھ پیسے بھی آ رہے ہیں, مہنگائی کیوں نہیں کم ہو رہی؟ جی دیکھیے, آپ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی تو بات کی, کچھ لوکل سورسز کی بات کر لیں. پی آئی ڈی نے بہت دفعہ کہا ہے, عمر خالد صاحب بھی میرے سے اگری کریں گے اس بات پہ, کہ اکانومسٹ یہی کہتے ہیں کہ اس ملک میں اکانومی کو اہمیت بالکل نہیں دی جاتی. آپ کے جو حکمران ہیں, میں بھی سن رہا تھا نواز شریف کی تقریر بھی, آپ کے حکمران جو ہیں وہ اکانومی میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. وہ صرف یہ کہتے ہیں آپ کی ترقی ہم کرا دیں گے, آپ کی ترقی کرا دیں گے, سڑکیں اور بنا دیں گے. سڑکوں سے ترقی نہیں ہوتی, ہم بار بار کہتے ہیں. ہم نے ان کے مینیفیسٹوز دیکھے ہیں, یہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے اکنامکس میں, نہ اکنامکس کی بات کرتے ہیں. ہم نے ان کی ٹویٹس دیکھی ہیں, یہ اکنامکس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہم نے ان کی فیس بک دیکھی, اکنامکس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو الیکشن ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ اکنامکس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. باقی چیزیں مہنگائی کم نہیں ہوتی, وہ بھائی کیوں نہیں کم ہوتی؟ کیونکہ اگر پالیٹکس آپ نکالیں گے بیچ میں سے شاید کم ہو. آپ کی پالیٹکس ہر چیز میں گھسی ہوئی ہے, آپ کی پالیٹکس یونیورسٹی میں بھی گھسی ہوئی ہے, آپ کی پالیٹکس ہر چیز میں گھسی ہوئی ہے, سوائے ایک. اور اکنامکس پالیٹکس کے ساتھ نہیں چل سکتی, اکنامکس پالیٹکس کے ساتھ بالکل نہیں چل سکتی. آپ کو پالیٹکس میں سے اکنامکس میں سے پالیٹکس تو آپ کو نکالنی. لگتا ہے کہ اب نکل گئی ہے بالکل نہیں پالیٹکس میں نکلی, سے بالکل نہیں اکنامکس؟ نکلی. آپ کے حکمرانوں کو کسی کو شوق نہیں اکنامکس کا. وہ صرف سوچتے ہیں کہ بھیک مانگنا, جیسے نواز شریف بھی بات کرے تھے, ہمیں فلانے نے اتنے پیسے دیے, فلانے نے اتنے پیسے دیے. بھیک مانگنے سے ترقی نہیں ہوتی, بھیک مانگنے سے فقیر بڑھتا ہے. تو آپ فقیر بننا چاہتے ہیں یا بھیک مانگنا چاہتے ہیں, یہ ترقی کی بات نہیں ہے. ترقی کی بات کچھ اور ہے, وہ اگر ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں. میرا خیال ہے میڈیا بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں. آپ بار بار وہی سوال پوچھتے ہیں. اب یہ کیوں نہیں ان سے پوچھتے, ان لوگوں سے, کہ یہ اکانومسٹ کہتے ہیں آپ بھیک مانگنا بند کریں, اپنا کام کریں اور ترقی میں کچھ انٹرسٹ لیں اور اکانومسٹ سے کچھ سیکھیں. یہ میری گزارش ہے. لیکن ڈاکٹر شاہ صاحب یہ تو صاحب ہسٹوریکلی, یہ تو ایک آپ نے بڑا تلخ حقیقت کوٹ کیا کہ 25 ٹائمز جب ہم گئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس تو ہارڈلی ایک پیکج پورا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے. میں بہت ایکسٹینسولی اس پہ پروگرامز کرتی ہوں اور بہت کوشش کے ساتھ کہ ہم ہمیشہ نئی بات کریں, لیکن انفارچونیٹلی ہم سٹک ہیں ایک وشوس سرکل میں, جس کی وجہ سے سوال بھی ریپیٹ ہوتے ہیں. آپ کائنڈلی میرے ساتھ ہی رکیے گا. سلمان شاہ صاحب آپ بتائیں, جو نگراں گورنمنٹ لے رہی ہے اسٹیپس, یہ آپ کے لیے کیا مطلب رکھتے ہیں؟ کیا یہ اسٹیبلائزیشن کی طرف جانے کے لیے بہت مضبوط قدم ہے جو اٹھائے جا چکے ہیں؟ دیکھیں, آئی تھنک جب سے آئی ایم ایف پروگرام بحال ہوا ہے پچھلے چند ہفتوں میں, تو ایک ڈیفینیٹلی ایک ایفیکٹ آیا ہے کہ مارکیٹس نے تھوڑا سا اس کو پازیٹیو لیا ہے, اور اسٹاک مارکیٹ میں بھی آپ تھوڑی سی چینج دیکھ رہے ہیں.
اور یہ چینج اس لیے ہے کہ امید کی جاتی ہے کہ اس کے بعد پازیٹیو سٹیپس لیے جائیں گے کہ اکانومی کو جو اس وقت ایک بہت لو لیول ایکویلیبریم میں آ گئی ہے، تقریباً زیرو گروتھ پہ ہے، اس اکانومی کو آپ گروتھ کی طرف لے کے جائیں گے، کیونکہ زیرو گروتھ ہمارے لیے سسٹینیبل ان دا سینس کہ امپلائمنٹ جنریشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، آپ کی خوشحالی نہیں آ سکتی. تو آپ نے اکنامک گروتھ کی طرف جانا ہے جو 7-8% کم از کم چاہیے، جس سائز کی پاکستان کا یوتھ بلج ہے اور جس سائز کی پاپولیشن ہے. اور اگر ہم نے اپنے تمام استعمال کرنے ہیں ریسورسز، پرٹیکولرلی ہیومن ریسورسز اور باقی نیچرل ریسورسز بھی، تو اکنامک گروتھ کی طرف جانا پڑے گا. اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہمیں ریفارمز کرنی پڑیں گی، اور اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اکانومی جو ہے یہ کس چیز پہ ڈرائیو کرے گی. فی الحال ہمیں نظر آ رہا ہے کہ روزانہ بات صرف ہوتی ہے کہ ٹیکس اور کلیکٹ کریں، اور بجلی کے بل اور ایکسٹینسولی کلیکٹ کیے جائیں اور جی نرخ سلمان بڑھائے شاہ جائیں. صاحب، جو فار اب ایگزامپل دنیا جو کی گیس سب کی سے مہنگی پرائسز ہیں، بجلی بھی ہے، سارا کچھ آ گیا ہے. جی، جی گیس پرائسز تو یہ ساری ملٹیپلائی کرتی ہیں آپ کی انفلیشن میں. سو ناؤ دی کوشچن ریئلی از کہ کیا ہم اپنی فیوچر کے لیے ہمیں کوئی پلان آف ایکشن ہے جس میں ہماری ٹھیک ہے اکنامک سلمان گروتھ شاہ ہو صاحب، یہاں سکے. پہ میں آپ کو روکوں اور گی پلیز، لیٹ کیونکہ می ڈاکٹر ذرا ایک ایک لاسٹ جی منٹ جی میں جی کر لوں کہ ہمارا فوکس، جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ نرخ بڑھانے اور ٹیکس بڑھانے کے ساتھ تو یہ کام نہیں ہوگا. ہمارا فوکس انویسٹمنٹ کی طرف آنا چاہیے کہ کیسے ہم ایک ماحول بنائیں جس میں انویسٹمنٹ ہو سکے اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہو سکے، اور پاکستان کا جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے اس کو ہم ایکسپلائٹ کر سکیں. تو نوکری شاہی کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا، ڈی ریگولیٹ ٹھیک ہے آپ کو کرنا شاہ پڑے گا، صاحب پلیز اس پہ بھی بہت بات چیزیں کیجیے گا. کرنی پڑیں گی جو جیسے ڈاکٹر ultimately ندیم نے کہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے مینیفیسٹو میں معیشت کے بارے میں نہیں ہے، کوئی فارمولا نہیں ہے. اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے جتنے مینیفیسٹوز پڑھے ہیں اس میں شاید جماعت اسلامی کے کچھ انہوں نے اپنے آئیڈیاز ضرور شیئر کیے ہیں، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے. لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ ہمیں کوئی ہوم ورک نہیں ملتا. یہ تو بہت بڑا فلا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ دے آر ناٹ نون فار دیئر پراوس ان اکنامکس. اکنامک ان کا ایشو نہیں ہے، ان کا فوکس نہیں ہے، ان میں کیپیسٹی نہیں ہے، وہ انکریج بھی نہیں کرتے. ان کو اتنا بھی نہیں ابھی تک تو ہم ڈیسائیڈ کر سکے کہ کیا پاکستان ایک مارکیٹ اکانومی ہے یا یہ ایک کنٹرولڈ اکانومی ہے. اور اس میں آپ نے ڈیسیجن میکنگ مارکیٹس تک چھوڑنی ہے یا ہر چیز آپ نے سرکاری افسر کے ہاتھ میں دینی ہے. سو یہ ڈیسیجنز تو کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں دی. ہر بندہ جو ہے وہ بس اس کو مکس کر لیتا ہے ہر چیز کو، اور جو عوام کو ایک قسم کا ڈسیو کرنا ہے وہ کر لیتا ہے اور آگے کام چلاتے ہیں. لیکن آئی ایگری ود ندیم کہ یہاں پہ اکنامکس کے اوپر فوکس نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ اکانومی ہے یا کنٹرولڈ اکانومی ہے یہی، لیکن جو میری آبزرویشن ہے مجھے لگتا ہے اٹ از ریئلی لوز. اس کا تو اس کی کوئی باقاعدہ ڈیفینیشن ہی نہیں ہے جو ہماری گروتھ ریٹ ہوتی ہے یا جتنا ہم فائنینشلی اسٹک ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے ہم تو ان دونوں میں سے کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتے. دس از واٹ آئی تھنک. سمپل اس کی بات ہے، میں باتیں بہت سمپل کرتا ہوں، میں جان کی باتیں سمپل کرتا ہوں اور لمبی باتیں نہیں کرتا. لمبی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کی اکانومی کلونیل اکانومی ہے، آپ کی اکانومی نکلی نہیں برٹش راج سے باہر. وہی سول سرونٹ، وہی سیکٹری، وہی پٹواری، وہی سب کچھ بیٹھے ہیں، وہی ججز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے وہی فیتے والی فائلیں ہیں. آپ تو بھی ماڈرن کام ہی کوئی نہیں کرتے. ہم نے پائیڈ میں ایک اور سٹڈی کی ہے جس کو پلیز آپ دیکھیں، پلیز کوٹ کیا کریں. ہماری سٹڈیز بھی کوٹ کیا کریں، صرف ورلڈ بینک اور اس کی نہیں. ہم نے کوٹ کیا ہے کہ جو نقصان ہو رہا ہے ملک کا سارا نقصان ہو رہا ہے این او سی کی وجہ سے. بیوروکریٹ این او سی این او سی این او سی. ایک بندے نے کوئی کام کرنا ہے اس کو 50 تو این او سی لینے پڑتے ہیں، 4-4 5-5 سال لگتے ہیں ایک پروجیکٹ لگانے میں. وہ بیوروکریٹ سر کے اوپر بیٹھے ہوئے. ہم نے نکالا فٹ پرنٹ آف اکانومی. فٹ پرنٹ آف اکانومی 80% آف جی ڈی پی ہے. 80% یہ کنٹرول کرتے ہیں، ساری پرائسز یہ کنٹرول کرتے ہیں. نمبر 3 بات، سارا ریئل اسٹیٹ جو ڈاؤن ٹاؤن ریئل اسٹیٹ، شاہ صاحب سے پوچھ لے، سارا ڈاؤن ٹاؤن ریئل اسٹیٹ ہر شہر میں یہ لے کے بیٹھے ہوئے، اپنے سرکاری گھر بنائے ہوئے، اپنی بجلی مفت ہے، اپنی گاڑیاں مفت ہے، اپنا سب کچھ مفت ہے. اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟
پھر ورلڈ بینک والا کہتے ہیں ٹیکس لگائیں. تو آپ میرا خیال اس طرح کریں, ہم سب کو غلام بنا دیں, ان کو اوپر بٹھا دیں, اور یہ ملک کے راجا راجی بن کے بیٹھ جائیں, اور ہم لوگ سارے بیٹھ کے روتے رہیں اور لیکن ان کو ٹیکس. ڈاکٹر ندیم صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جو نگراں پھر اس پہ سیٹ اپ میں ہو رہا ہے اس کو آپ ریلیٹ. آپ مجھے بتائیے میڈیا والے اس پہ کیوں نہیں بولتے, میڈیا والے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ افسر شاہی کولونیل نظام جو ہے آپ میرے اوپر لگا دیں, ڈاکٹر صاحب کے اوپر لگا دیں کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ میڈیا کہ یہ کولونیل نظام ہے. اس کولونیل نظام کو ختم کون کرے گا؟ اس الیکشن میں اس کولونیل نظام پہ ہم بات کریں گے. پلاٹ کیوں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں, کیوں پروٹوکول ہوتا ہے, کیوں یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس کے خرچے ہوتے ہیں ہمارے, کیوں اسلام آباد میں 50 ڈپارٹمنٹس ہیں, یہ باتیں کرنی. شاہ صاحب مجھے بتائیں if I'm wrong. لیکن بالکل ٹھیک, لیکن جو بھی انٹرم سیٹ اپ ایس آئی ایف سی, آئی ایم ایف, جو نگراں گورنمنٹ کر رہی ہے, ریفارمز بھی, یہ اس سب کا کیا مطلب؟ جب باڈی میں ہیمریج ہو جائے نا تو بینڈ ایڈ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بینڈ ایڈز ہیں. انٹرم حکومت کیا کر سکتی ہے, اگر ایس آئی ایف سی کیا کر سکتی ہے, اگر آپ نے ملک میں باقی چیزیں ٹھیک نہیں کی, آپ ریفارم نہیں کرنا چاہتے, آپ چاہتے ایس آئی ایف سے باہر سے پیسے لیں. باہر والا تب آئے گا جب اندر انویسٹ ہو رہا ہے. اگر اندر انویسٹ نہیں ہو رہا تو باہر والا کیوں آئے گا؟ پاگل ہے, پاگل ہوتے ہیں فورن انویسٹر جو آ جائیں گے. کچھ سوچیے ذرا. جی لیکن شاہ صاحب یہ گورنمنٹ تو بہت کانفیڈنٹ ہے کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ ہوگی, آگے جا کے رول اوورز ہوں گے, اور بلکہ بلینز کی انویسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے ایف ڈی آئی کی مد میں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ہماری اکانومی ٹریلینز میں بھی جا سکتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں پھر سے بات کریں گے. خوش آمدید. جی شاہ صاحب بتائیے گا کہ ہم یہ جو نمبرز کوٹ کرتے ہیں, ریسنٹلی چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی ایک نمبر کوٹ کیا اپنے کچھ انٹرنیشنل وزٹس کے بعد, نگراں وزیر اعظم نے بھی ایک نمبر کوٹ کیا کہ اتنے پیسے تو آ ہی رہے ہیں, تو اس کو آپ نہیں کنسیڈر کریں؟ دیکھیں بالکل آنے چاہیے, بٹ مین چیز تو یہ ہے کہ ایسا پیسہ آنا چاہیے جس کے ساتھ آپ کی ترقی بھی ہو اور خوشحالی بھی آئے, اور پھر آپ اس کو افورڈ بھی کر سکیں, کیونکہ اس کو واپس بھی تو آپ نے کرنا ہے نا. اگر وہ پیسہ آئے گا اور اس کا پاکستانیوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس پیسے کا تو صرف بوجھ جو ہے وہ ہمارے قرضے اور بڑھ جائیں گے. سو آلریڈی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے بجلی کا نظام ہم نے قرضوں پہ بنا لیا ہے, اور اب وہ بجلی کا نظام اتنا مہنگا بن گیا ہے کہ نہ اس کی وجہ سے کوئی ہم ایکسپورٹ کوئی چیز کر سکتے ہیں, امپورٹ وہ ڈپینڈنٹ ہے, ہمیں فیول کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. تو اس انویسٹمنٹ کا کیا فائدہ جو آپ نے اربوں ڈالر لگا دیے ہیں, لیکن اب اس کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ بجلی جتنی آپ استعمال کرتے ہیں اتنا بڑا آپ کا خسارہ ہو جاتا ہے. سو آپ کو یہ ساری چیزیں اکنامک پوائنٹ آف ویو سے سوچنی پڑیں گی. آپ نے ماحول بنانا ہے کہ انویسٹمنٹ ہو, اور بالکل ڈومیسٹک انویسٹر جب سب سے سامنے آئے گا تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ اس میں انویسٹمنٹ کا کلائمیٹ ٹھیک ہوا ہے. اب اگر کوئی انویسٹ کرتا ہے اس کے پیچھے تو 600 قسم کی انکوائریز ہو جاتی ہیں کہ یہ انویسٹ کیوں کر رہا ہے اور اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا. لیکن اب انہوں نے رولز میں چینجنگ کی ہے نا کہ اس میں اس کو تھوڑا فلیکسیبل بنایا ریسنٹلی. نہیں, تھوڑا سے فلیکسیبلٹی سے نہیں بات بنے گا. جو ندیم صاحب نے پہلے بات کی ہے کہ بیوروکریسی جو ہے ہماری بہت زیادہ حاوی ہے, 80% اکانومی پہ اگر بیوروکریسی کی اجازت کے بغیر آپ کام ہی نہیں کر سکتے تو وہ اکانومی ظاہر ہے بند ہو جائے گی, کیونکہ کسی کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ بیوروکریسی کے ساتھ جا کے این او سیز لے کے اپنا کام شروع کرے, اور اس کے بعد اس کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کسی وقت بھی اس کا پلگ جو ہے وہ کھینچ دیا جائے گا, کسی وقت بھی اس کی بجلی بند ہو جائے گی, کسی وقت بھی اس کا ٹھیک ہے. سارا شاہ صاحب کچھ پلیز آئی ہولڈ یو ہے. ڈاکٹر صاحب آلدو یو آر ویری کلیئر ان یور اسٹانس, اور ایک بڑا ایگریسو کنونسنگ طریقہ ہے آپ کا بات کرنے کا, لیکن میں آپ کو بار بار تھوڑا پیچھے اس لیے لے کے جاتی ہوں کیونکہ ہم وہی سن رہے ہیں نا, ہم وہی سن رہے ہیں, ہمیں ہمارے ذہن میں وہی سوال آ رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نو کانفیڈنس کے بعد جب پی ڈی ایم آئی تو انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے دوبارہ آئی ایم ایف میں, اور عمران خان بھی یہ کہتے تھے, ابھی چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی کانفیڈنس یہ تھا, انہوں نے ایک میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف ہمیں زیادہ ٹیکس لگاتا ہے اور ہمیں اس سے باہر جانے کی ضرورت ہے. تو سارے ڈپارٹمنٹس میں یہ ریئلائزیشن تھی, اور اب ہم سوچ رہے تھے کہ شاید کچھ ایسا انکلوسیو ہو جائے کہ اب نہیں جا رہے ہیں, لیکن اب تو یہ کلیئر ہو گیا کہ ہم اس پروگرام کے بعد, اس کی قسطیں لینے کے بعد اگلے پروگرام میں بھی جا رہے ہیں. آپ پروگرام میں رہیں گے 2035 تک, آپ کوئی چانس نہیں پروگرام سے نکلنے کا. پلیز یہ بات پلے سے باندھ لیں. جیسے ہمیں چورن بیچا جا رہا ہے پچھلے 50 سال سے, ہم پروگرام سے نکل جائیں گے 2016 میں تھا, نکل گئے, ہائے ترقی ہو گئی. کیا نکلے؟ 3 مہینے کے بعد واپس چلے گئے. ٹھیک ہے, 1998 میں نکل جائیں گے, پھر چلے گئے, 2005 میں نکل جائیں گے, پھر واپس چلے گئے. دیکھیے ایسے نہیں ہوتا.
جب ہیمریجنگ ہو رہی ہو تو علاج پورا کرانا ہوتا ہے. یہ کہنا کہ ہائے میرا خون بند ہو گیا اب میں خوش ہو گیا میں ڈانس کروں گا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہم مینک ڈپریسو لوگ ہیں, ہم ذرا سی کوئی چھوٹی سی آئی ایم ایف کا ریویو کمپیوٹر کا ہم لڈیاں ڈالنے شروع کرتے ہیں. جی آئی ایم ایف بالکل. ریویو کمپیوٹر کوئی چیز نہیں No, ہے ہماری. this has been a height of unawareness. I totally realize that. I can totally کوئی relate چیز to it. Yes. جب تک میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب تک آپ سول سروس ریفارم نہیں کریں گے, جب تک یہ بابو نظام نہیں ختم ہوگا, جب تک گورنمنٹ میں آپ انٹرنیٹ وغیرہ یوز نہیں کریں گے اور این او سی کا نظام نہیں ختم کریں گے, بھول جائیں آئی ایم ایف وہیں یہیں رہے گا اور یہیں رہے گا, اور منتیں کر کے اب لے کے آئیں گے اس کو. تو یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان سے کیا امید ہے آپ کی؟ کرتی ہے ہر حکومت, کون نہیں اناؤنس کرتی. آپ تو تھی نہیں, ہم شاہ صاحب اور میں وہاں تھے, ایوب کے زمانے میں ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا ماشاءاللہ, اتنی بڑی ڈاکیومنٹریز آتی, اتنے نعرے لگتے تھے, اتنے فتوے لگے ہوتے. کیا ہوا اس کے بعد؟ ہم ڈوب گئے. تو یہ تو بار بار نعرے لگتے ہیں, نعرے لگانا تو ہمارے حکمرانوں کا کام ہے. میں نے ڈاکٹر ندیم صاحب, مجھے کتاب کا نام بھول رہا ہے لیکن آپ نے جس دور کی بات کی ہے اس کے بعد یہ جو بیوروکریسی پہ ایک بڑی فیمس کتاب ہے, آئی ڈونٹ نو وائی آئی ایم فارگیٹنگ دی نیم آف دی رائٹر, اٹس ویری ویری فیمس. تو جو افسر شاہی اور بیوروکریسی کے اوپر جو کتاب ہے, آپ کی باتیں سن کے وہ یاد آ گیا, بٹ اٹ از انفارچونیٹ. پر میڈیا نہیں سنتا, اور پولیٹیشین کیوں سنے پھر جب میڈیا نہیں سنتا؟ ہر پروگرام میں آتے ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو گیا, جادو تو نہیں ہے. بھائی جادو تو نہیں ہے, وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ان سے پوچھیں نا, بجلی کا نقصان کس نے کروایا ہے؟ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ایک چیز ہوتی ہے جو انرجی سیکرٹری ہوتا ہے, تو انرجی سیکرٹری سے کیوں نہیں پوچھتا بھائی نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ اگر پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ مرات لے رہا ہے, اگر وہ گاڑیاں لے رہا ہے, اگر وہ بورڈ پہ بیٹھا ہوا ہے سب جگہ, تو وہ بتاتا کچھ نہیں کہ ہمیں کیا ہوا ہے. ہم جیسے لوگ بتاتے ہیں, ہم بتاتے ہیں, ہماری بات نہیں سنی جاتی. تو ڈاکٹر صاحب, آر دے ڈوئنگ سم تھنگ اباؤٹ بیوروکریسی رائٹ ناؤ؟ نو نتھنگ. بلکہ آپ دیکھیے ان کے کیبنٹس میں بیوروکریٹس ہیں. جب نگران حکومت آئی تھی, خان صاحب کا بھی افضل خان تھا, ابھی بھی دیکھ لیں ان کے کیبنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریٹس. یہ بیوروکریسی کے ساتھ چلتے ہیں, خان صاحب بھی بیوروکریسی کے ساتھ چلے, یہ بھی بیوروکریسی کے ساتھ چلے. ایکسپرٹ تو کوئی آ ہی نہیں سکتا. مجھے بتائیے خان شاہ صاحب, بتائیے کبھی کوئی فائنانس سیکرٹری لگ سکا ایکسپرٹ؟ جی شاہ صاحب. جی آئی تھنک یہ بالکل بات چیز ہے کہ ٹوٹل ہمیں ٹرانسفارمیشن چاہیے نا. طریقہ کار جو پروسیس ہے ہمارا بالکل تباہ کن ہے. حکومت کا سٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے لیے نہیں ہے, وہ کنٹرول کرنے کے لیے. کنٹرول کرنا ہے کہ کوئی بھی بندہ بیوروکریسی کی اجازت کے بغیر پر بھی نہ مار سکے. سو آئی تھنک اس انوائرمنٹ میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ آئے گی, یا اس ملک میں آپ ایکسپورٹس بڑھا سکیں گے, یا اس ملک میں آپ امپلائمنٹ جنریشن کر سکتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس ریسورسز انبلیویبل ہیں. دنیا کی اگر ہم 5ویں سب سے بڑی آبادی ہیں, تو پہلے 4 ملک تو بہت زبردست ترقی کر رہے ہیں, کیونکہ بڑا ملک ہے, بڑی پاپولیشن کے اوپر آپ کے پاس بہت اپرچونٹیز ہیں. آپ ایک بڑی ڈائیورسفائڈ اکانومی بنا سکتے ہیں جس میں ہر قسم کی چیز پروڈیوس بھی ہو, ایکسپورٹ بھی ہو, امپورٹ بھی ہو, تجارت بھی ہو, سارا کچھ ہو. اور ہم ہیں ٹاپ 5 بڑی آبادیوں میں سے, تو ہم ان 5 آبادیوں میں سے سب سے جو بیمار آبادی ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان از دا سک مین آف دا بگ کنٹریز. تو اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہمارا نظام جو ہے اس کو ہمیں اس نے بالکل جکڑ کے رکھ دیا ہے, ہمیں ایک قسم کا اپاہج بنا دیا ہے. تو اب ہمیں یہ ساری چیزیں چینج کرنی پڑیں گی, اور یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم چینج نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف پروگرام الٹیمیٹلی اس سے بھی ہم نکل جائیں گے, تو غربت اور بڑھتی چلی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی تھوڑی بہت جو ویلتھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اب اگر آپ نے ایگریکلچر کرنا ہے, یا آپ نے سروسز کرنی ہے, یا آپ نے مائننگ کرنی ہے, جو بھی کرنا ہے, ایک اکنامک نظام کے تحت وہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ آپ نے اس جگہ انویسٹ کرنا ہے جہاں سے آپ کو ریٹرن ملے. اگر 100 روپیہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو 150, 110, 120 روپے واپس آئیں تو وہ بات بنتی ہے. یہاں تو ہم 100 روپیہ انویسٹ کرتے ہیں اور آتا کچھ بھی نہیں ہے, زیرو ہو جاتا ہے. پتہ لگتا ہے کہ سارا جو پیسہ ہے وہ برباد ہو گیا, اور اب صرف ہم نے واپس کرنے ہیں پیسے, اس کی آمدن کوئی نہیں ہے. تو یہ نظام بالکل ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہ اتنے سالوں سے جو یہ ساری انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ کدھر چلی گئی ٹھیک ہے, ہے شاہ صاحب, آپ پلیز اب یہاں پہ نہیں آ رکیے گا. ڈاکٹر ندیم صاحب, کچھ سیاسی زاویے سے بھی بات کرتے ہیں. ابھی نون لیگ کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت فیوریبل ایٹماسفیئر ہے, موسٹ پروبیبلی وہ زیادہ سیٹیں بھی لے جائیں. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ترقی کے لیے آ گئے ہیں.
وہ یہ کلیم کریں کہ دس از دا رائٹ لیڈرشپ, وہ یہ کلیم کریں کہ آپ نے ترقی روک دی تھی, اب ترقی کی راہ شروع ہو جائے گی, حالانکہ وہ تب بھی سسٹینیبل اکانومی نہیں تھی. 2018 سے پہلے درمیان میں انہوں نے کوشش کی, اسحاق ڈار صاحب نے پھر دوبارہ سسٹینیبل اکانومی سے نیچے چلے گئے, جو ایک رستہ اختیار کرنے کی بات کر رہی ہوں میں. تو یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ترقی کا فارمولا ہے ہمارے پاس؟ ذرا آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ہسٹری میں. اگر آپ پیچھے چلے جائیں ہسٹری میں, میڈیول ایرا میں جو ڈیوک آف یارک تھا یا ڈیوک آف لینکسٹر تھا یا کنگ ہنری دی ایٹ تھا, کنگ ہنری دی سیون تھا, وہ یہی کہ بھائی میں حکمران ہوں, میں جو مرضی کروں, میں تمہاری ترقی کرا دوں گا, میرا یہ محل بنا دو, میرا تاج محل بنا دو, میری یہ چیزیں بنا دو, ترقی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. پیرامڈز ایجپٹ میں بنتے تھے. ہماری جو حکومت ہے ہم میڈیول ایرا میں ہیں, ہم ماڈرن ایرا میں آئے ہی نہیں. ہماری جو حکومت ہے وہ ماڈرن باتیں ہی نہیں کرتے. وہ تو کہتے میں تمہاری ترقی کرا دوں گا. کیا کرا دوں گا؟ میں فلائی اوور بنا دوں گا, ہائی ویز بنا دوں گا. ہم نے فلائی اوورز ہائی ویز بنائے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری ڈیفالٹ ہوئی ہے. پلیز یہ اس پروجیکٹس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے ڈیفالٹ ہو رہی ہے ہماری. اچھا, اس کو ایکسپلین کریں پلیز. قرضہ لے کے جو بندہ فلائی اوور بناتا ہے بڑا بے وقوف ہے. فلائی اوور کا کوئی ضرورت نہیں ہے. فلائی اوور صرف امیروں کے لیے, گاڑیوں کے لیے ہوتا ہے. فلائی اوور کا کوئی ترقی سے تعلق نہیں ہے. انڈر پاسز جو بنا رہے ہیں ڈیفنس میں, ان کا کوئی ترقی سے تعلق نہیں ہے. وہ پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے. جو آپ بناتے ہیں اسٹیڈیم جن کو یوز نہیں کرتے, وہ پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے. جو آپ بجلی کے کولے والے پلانٹ لگاتے ہیں, پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے. دیکھیں یہ کام ہوتا ہے تحقیق کا, سوچ کے پروجیکٹس لگانے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک پولیٹیشین آ کے کہے میں جو مرضی کر دوں کہ جی مجھے تاج محل بنا دو. تاج محل نے تو انڈیا میں فیمن کریٹ کر دیا تھا. تاج محل نہیں بنانے چاہیے. ماڈرن زمانے میں آپ پروجیکٹس بناتے ہیں جس کا کوئی ریٹرن ہو. لیکن کیا نون لیگ, میں اس کو سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ ان کی پرفارمنس دیکھ لیں, الیکشنز قریب ہیں, ان کی پرفارمنس سے دیکھ کے آپ کو لگ سکتا ہے کہ ایک ہی ہے پرفارمنس, سب کی ایک ہی ہے. اقتدار کی جنگ ہے یہاں, اور کوئی جنگ نہیں ہے. اقتدار کی جنگ ہے. جب یہ جیت جاتے ہیں, گورنر ہاؤسز ماشاءاللہ آباد ہو جاتے ہیں, ماشاءاللہ پرائم منسٹر ہاؤس آباد ہو جاتے ہیں, 50 گاڑیوں کے پروٹوکول آتے ہیں, ان کے بچوں کے 10-15 گاڑیوں کے پروٹوکول آتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. آئی گاٹ یور پوائنٹس. شاہ صاحب آپ بھی اس پہ بتائیں کہ نون لیگ یا نواز شریف کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ میں ترقی کرنے کے لیے آ گیا ہوں, ترقی کا فارمولا آ گیا میرے پاس. جی یہ سلمان سال جی ہمارا اس سال ہمارے کانسٹیٹیوشن کی 50th اینیورسری ہے. 50 سال ہو گئے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کو بنے. ان 50 سالوں میں تقریباً جو ہے 20 سال فوجی حکومتوں نے حکومت کی ہے پاکستان پہ, اور 30 سال جو ہے جس میں پیپلز پارٹی نے کوئی 15 سال کے قریب حکومت کی ہے, اور نون لیگ نے کم از کم 12-13 سال نون لیگ نے کی ہیں, اور پی ٹی آئی نے کوئی 3-4 سال کی ہیں. اور آج ہم اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ساری حکومتیں پہلے ہی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ حکومتیں ہیں نا, انہوں نے انہی کی وجہ سے تو ہم پھنسے ہوئے لیکن ہیں. وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا, ابھی ہم فارم میں آئے تھے تو حکومت, وہ یہ لاجک بھی دیتے ہیں. ہاں, لیکن جو پیسہ خرچہ کی ہے وہ اس پہ تو کسی نے پابندی نہیں لگائی تھی نا. ان کے وقتوں میں جو پیسہ خرچ ہوا ہے جس کی وجہ سے قرضے چڑھے ہیں, وہ سارے قرضے اب آپ دیکھ لیں کہ 2007 میں ہمارے اوپر صرف 6 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے تھے, جو کہ اب بڑھ کے 38 ارب کے بیرونی قرضے تھے, اب 138 ارب کے بیرونی قرضے ہو چکے ہیں. یہ اسی وقت میں یہ قرضے بنے ہیں نا, کوئی یہ آسمان سے تو قرضے نہیں آئے تھے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت سمجھ شکریہ. کے یہ قرضے دیے تھے, اور آج ہم ان قرضوں کو سروس نہیں کر پاتے. جی بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب اور ڈاکٹر ندیم پروگرام میں جوائن کرے تھے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. خوش آمدید. بریگیڈیئر وقار الحسن صاحب مجھے جوائن کریں. اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی میں 4 روزہ کی بریک لے لی گئی ہے, لیکن اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا 4 دن کے بعد دوبارہ لڑائی ہو جائے گی؟ ان 4 دنوں کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ اور وہ امدادی کارروائیاں جاری رکھنے والی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو اس وقت غزہ میں کام کر رہی ہیں, ان کے کچھ ریئیکشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ غزہ بچوں کے لیے دنیا کا انتہائی خطرناک ترین شہر بن چکا ہے. اب تک 5300 سے زائد بچے مارے جا چکے ہیں, اور رفح راہداری جو کہ لیبیا سے ہے, اس کو 4 دن میں آپ کتنا یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کتنی نقل و حرکت آپ کر سکتے ہیں, اور اگر ایک دن کے 200 ٹرکس بھی جائیں تو وہ کافی نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ 50 سے زائد تعلیمی ادارے فلسطین کے اندر برباد ہو چکے ہیں, اور غزہ میں 20 لاکھ لوگوں تک انسانی امداد پہنچانا, یہ بھی ایک امدادی ادارے نے کہا ہے کہ 20 لاکھ لوگوں کے لیے 4 دن کے اندر کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے,
کہ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو مٹیریلائز اٹ. جی بریگیڈیئر صاحب، پہلے تو یہ جو میں نے آپ سے کچھ رد عمل شیئر کیا ہے اس پہ بات کیجیے گا. جی آئی تھنک یہ تو ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہے اور جینوسائیڈ ہے جس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا ہے. آج کی آئی تھنک جو اپڈیٹ ہے اس میں 14,500 شہداء ہیں، 7,000 ابھی بریڈ ہیں جن کا موسٹ پروبلی شہادتیں ہو چکی ہیں یا وہ انجرڈ ہیں، اینڈ دین 32,000 انجرڈ ہیں جو مے بی دے آر انجرڈ فار لائف. تو یہ 50,000 سے زیادہ کراس کر چکی ہے. باقی جو کنڈکٹ آف وار رہا ہے اسرائیل کی طرف سے اوپن جینوسائیڈ کی فارم میں، اور جس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو بیک اپ کیا اور دیکھا، آئی تھنک یہ بھی انسانی تاریخ میں لکھا جائے گا ایز اے جینوسائیڈ. اور یہ نئے روٹ سیٹ کر رہا ہے وارفیئر کے فیوچر کے لیے. یہ ان کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا. باقی جو ہے اس کے اندر کیپٹنز کی بھی ریلیف ہے کہ اس میں ایکسچینج ہو جائے گا، لیکن دونوں طرف سے بڑے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ بھی آئے ہیں. اس میں اسرائیل کے ایک منسٹر نے کہا جی کہ ہم 2 مہینے کی مزید لڑائی چاہیے. اسی طریقے سے ان کے ایک اور منسٹر نے جو پہلے بھی اس کا نیوکلیئر اس پہ آیا تھا جی کہ ہم بام کریں گے نیوکلیئر بام سے غزہ کو، اس نے کہا جی کہ اگر یہ ٹروس کے بعد لڑائی شروع نہیں ہوتی تو میں استعفیٰ دے دوں گا. تو اس طرف سے بڑی ہارڈ لائن ہے اسرائیل کی طرف سے. لیکن ایک اسیسمنٹ یہ بھی ہے کہ یہ صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ نہیں ہوا، یا جن کو پرسیپشن ڈینٹ ہوئی ہے اسرائیل کی اور ویسٹ کی، اس میں اسرائیل کے ملٹری ریورسز بھی شامل ہیں. اور پروبلی امریکن بھی ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ جو آپ کرنا چاہتے تھے جی حماس کو ختم کر دیں گے وہ تو نہیں ہو، اور ان کی ملٹری جو ہے وہ سٹی فائٹ میں بری طرح پھنس بھی چکی ہے. تو آپ کے پھر کہنے کا یہ مطلب ہے 3 کہ فرنٹ پہ امریکنز انگیج ایٹ لیسٹ اس کی سیز فائر کی ایکسٹینشن کے لیے کنونسڈ ہے. جی اس میں آئی تھنک جو مشورہ دیا جا رہا ہے اس میں سب سے بڑا ایشو جس کو آئی تھنک پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ نوشن آف وکٹری بڑی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اسرائیل کا جو روب آف دبدبہ ہے اور ویسٹ کا وہ چونکہ بری طرح ڈینٹ ہو گیا، ابھی اس کو کیسے ری اسٹیبلش کرے. اگر یہ ایون آئی وڈ سے اسٹیل میٹ ہوتا ہے اور یہیں پہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو یہ حماس کی ٹیکنیکلی فتح قرار دی جائے گی. اور یہ ملٹری سرکل بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ کہہ لیں ایسیمیٹرک لڑائی میں بالکل ایک پاور لیس ملیشیا ہے، 35,000 فائٹر ہے، ایک طرف مائٹی اسرائیل اور نیوکلیر پاور ہے، تو وہ پیرٹی پہ ابھی ختم ہو تو ان کو ان کی ملٹری مائٹ اور پھر ان کا ایک جو اورا ہے جو عرب ورلڈ پہ انہوں نے روب جمایا ہوا ہے وہ سارا فزل آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، لیکن لاسز بھی ہوئے ہیں اور اس کے اندر ملٹری میں بڑی ریزنٹمنٹ ہے جس طریقے سے ان کو شو کیا گیا سٹی فائٹنگ میں. تو ٹھیک ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ 20 لاکھ لوگ ہیں جن کی امداد کرنی ہے، وہ اب ایک دن گزر گیا ہے، 3 دن میں اب یہ امدادی کارروائیاں کرنے والی تنظیموں کا کنسرن یہ ہے کہ ہم کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں صرف 3 دن کے اندر. جی 100%. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ 20 لاکھ بندے ہیں، کیونکہ انفراسٹرکچر ہے، روڈز ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ تو مطلب روبل ہے بیسیکلی، یہاں کوئی بلڈنگ تو نہیں کھڑی کہ ٹرک جائیں گے اور وہاں پہ بانٹنا شروع کر دیں گے. وہاں پہ ایک ایک اسٹریٹ میں اگر آپ نے پہنچانا ہے تو ویسے ہی بیسیکلی اٹ بیکمز ویری ویری ڈیفیکلٹ کہ گاڑیاں اپلائی نہیں کر سکتے، پیدل ان کو دینا پڑے. دیٹس وائی آئی تھنک جو اتنی میں تنظیمیں ان کی جو ایک ریئلسٹک ایسٹیمیٹ یہی ہے کہ یہ امپاسبل ہے اور اس میں ایکسٹینشن کی گنجائش بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ. اس میں آئی تھنک اسلامک کنٹریز نے بھی، عرب ورلڈ آئی تھنک ایران نے بھی ایمفسائز کیا کہ ابھی آپ اس کو پرماننٹ اس کی طرف لے جائیں. اور شاید امریکنز بھی یہ چاہتے ہیں، دا ہارٹ آف دیئر ہارٹ دا اونلی پرابلم ہے کہ اسرائیل کی وکٹری کو کیسے ڈیفائن کیا جائے، دنیا کے سامنے کس طریقے سے اس کو پیش کیا جائے. بٹ یو آر رائٹ کہ یہ امپاسبل ہے. 4 دنوں میں صاف ظاہر شاید 50,000 لوگوں کو بھی، اور یہ سب سے ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے دنیا کا جس میں تقریباً 430 اسکوائر اچھا وکیل کلومیٹر صاحب میں یہ کوئی کلیئر کیجیے 22 گا، لاکھ سے یہ کلیئر کیجیے گا کہ اس وقت جو جب سیز فائر ہو جاتا ہے یا ہو گیا ہے وہاں پہ تو اس میں نارملی مطلب وار کے رولز کیا ہیں، جو کہ اسرائیل تو خیر کوئی رولز فالو نہیں کرتا، بٹ لیکن اس وقت بھی جو امدادی جو سامان ہے کیا وہ ان کے اپروول سے ہی جا رہا ہے اس 4 روزہ جنگ بندی کے بعد؟ جی ہاں، اس میں چونکہ جو آئی تھنک جو سپروائز کر رہی ہیں ایجنسیاں ہوں گی ان کے لوگ بھی ہیں، اور باقی ڈیفینیٹ آکوپیشن فورس ہی الاؤ کرے گی اندر، چونکہ ان کا قبضہ ہے ایٹ لیسٹ جو اربن سینٹرز کے باہر کا علاقہ ہے جہاں سے ایکسیس ہے، چاہے وہ رفح کی کراسنگ ہے. اسرائیلی تو اپنے 3 کراسنگ پوائنٹس بند کیے ہوئے ہیں، تو اس میں مینلی اٹ ول بی ود دیئر پرمیشن، اور ایک ایک گاڑی کو وہ دیکھ رہے ہوں گے اور مانیٹر کر رہے ہوں گے. تو اس میں یہ ہے ٹروس میں جب آپ کرتے ہیں پھر آپ وائلیٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے پھر دوسری سائڈ بھی وائلیٹ کرے گی، اور اس لحاظ سے ان کو فالو تو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے. کہ اس کو ایک اور اس پہ جواب فائر نہیں یہ ہے ہوگا، اس کہ کو ڈیمیج نہیں کیا جائے. جی کہ سیز فائر کے دوسرے دن 12 فلسطینی قیدیوں کے بدلے 14 یرغمالیوں کا تبادلہ ہوا ہے. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پہلے بھی ہم یہ خبریں سن رہے تھے کہ چونکہ رینڈم بمباری ہو رہی ہے، کوئی اسپیسیفک ٹارگٹس نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ مارے جا رہے ہیں، تو اس میں تو یہ بھی چانسز ہے کہ دونوں طرف سے یرغمالی بھی مارے جائیں. تو اس بات پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا وہ سارے کے سارے لوگ جو یرغمال بنائے گئے تھے
وہ نمبر پورا ہو جائے گا یا اس کا کوئی خاص چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا اور جتنے لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں اسی پہ ڈیل ہوگا؟ جی آئی تھنک اس میں چانسز ہیں کہ چونکہ ایک میسو بمبارڈمنٹ ہوئی ہے کہ کیجویلٹیز ہو چکی ہوں گی، اور دوسرا یہ ضرور ہے کہ جو ابھی خبر آئی ہے الجزیرہ اور باقی رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو حماس سے ہینڈ اوور کیے ہیں ان کی حالت اتنی بری نہیں ہے، دے ور لکڈ آفٹر، اور ٹھیک. جہاں بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا ان کو ٹارچر نہیں کیا گیا. سو یہ آئی تھنک اس لحاظ سے ایٹ لیسٹ وہ جو ہے نا وار کے جو بیسک پرنسپلز ہیں اس کو فالو کریں جو انسانی پرنسپلز ہیں، اسلامک پرنسپلز ہیں. دوسری سائڈ سے جو ہے اسرائیل نے بہت ٹارچر کیا، ویسٹ بینک میں بہت زیادہ اٹراسٹی شروع کر دی ہیں اور باقی غصہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں نارتھ کی طرف حزب اللہ کے ساتھ، اور ساؤتھ میں بھی ان کو بہت بڑا چیلنج ہے. تو اور آئی جو تھنک یہ بگیری صاحب ٹرائل جو صحافی مارے جا چکے ہیں مور دین 20 جرنلسٹ پروبیبلی اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو یہ کیا ان کو ٹارگٹ کر کے مارا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ کام تو وار زون میں بھی کرنا ہے، تو کیا جرنلسٹ کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے؟ خاص طور پہ لیبنن کے بارڈر پہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں؟ جی آئی تھنک 44 ہے جو شاید فگر ہے اگر اوور آل نارتھ اور ساؤتھ کو دیکھیں، ٹھیک. اور اس میں جو میڈیکل سٹاف ہے چاہے وہ ایمبولینس ہو چاہے ہاسپٹل ہو اس پہ، اور اس کے بعد جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ بالکل اپنی جگہ بتا کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں پروٹیکشن ہوتی ہے بالکل، اس کو کبھی نہیں کیا گیا. لیکن میرے خیال اور جتنی ہائی ٹیک سروس یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ چڑیا کے پار بھی گن لیتے ہیں، ان کو پریسائزلی پتہ. تو آئی تھنک یہ ٹارگیٹنگ کی گئی ہے بیکاز ٹارگیٹنگ. بیچ میں کافی کوشش کی انہوں نے کہ جی کوئی نیریٹو باہر جائے ہی نہیں، وہ کہتے جی آپ دکھائیں نہیں، جو جی الجزیرہ بالکل، کو بھی بہت آئی تھنک شکریہ بغیر بڑا پریشرائز کیا. وقار الحسن صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.